فیصدی عیسوی کے برابر چلتا ہے نا یہ. تو اس کو زرین جی زمانہ سر اس لیے کہتے ہیں، زرین کا مطلب گولڈن سنہرا دور تھا نا یہ، کیونکہ یس سر. اس میں فقہ کو ترقی ملی، تفاسیر لکھی گئی، بہت سے مجموعے مرتب ہوئے تفاسیر کے، اور جو احادیث کی اصطلاحات تھیں، یہ کون کون سی احادیث ہیں، یہ مصطلح علم اصول کیا، علم فروع کیا، ان سب کا اس میں ذکر ہے. یس تو سر اس بالکل. زمانے اسی لیے اس کو دولت عباسیہ جو ہے، یہ عباسیہ دور حکومت ہے. یہ تو اگر جس نے تاریخ پڑھی اس کے لیے آسان ہوگا سمجھنا. جی اس سر. میں ان کا بڑا ہاتھ تھا ان لوگوں کا. اہل سنت کے ہاں فقہ کے دو بڑے گروہ بن گئے تھے. ایک اہل الرائے کی جماعت تھی جو عراق یعنی امام ابو حنیفہ، ٹھیک ہے، بن ثابت کی قیادت میں کامیاب، اور دوسری جو اہل تھی وہ اہل حدیث کی جماعت جو حجاز میں امام مالک بن انس کی سرکردگی میں پیدا ہوئی. تو یہ دونوں جماعتیں چل پڑی ساتھ ساتھ. اس سے پھر انشاءاللہ جب یونیورسٹی کھلے گی تو پھر میں تم لوگوں کو پھر بتا بھی دوں گا، سمجھا بھی دوں گا یہ کیا تھا. زیادہ اتنا وہ نہیں ہوگا. اوکے سر انشاءاللہ. اہل حدیث سنت نبی کی پیروی کرنے، ٹھیک ہے، اور اجتہاد سے اعتراض کرتے تھے، کہتے بس جو کچھ ہے حدیث میں ہے بس وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور جو دوسرے یس جو سر. تھے، دوسرا گروہ تھا، وہ باقاعدہ دیکھتا تھا کہ یہ حدیث کہاں جا کے ٹھیک ہوتی ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا کیا حدیث میں کیا رول ہے، اس بات کا جس بات کا ذکر کیا، بس تو پوری تحقیق کیا کرتے تھے امام ابو حنیفہ جو تھے نا. مگر عراق کے حالات اس کے اگینسٹ برعکس تھے. وہاں کے لوگ شہری زندگی کے عادی تھے، جس میں بہت سی مشکلات اور مسائل کی نئی نئی صورتیں تھیں. لکھا بھی ہوا کتاب میں تم لوگوں کے سامنے ہی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ بہت سی چیزیں تھیں، بہت سے مسائل نے سر اٹھا لیا، بہت سی چیزیں سامنے آئیں، ایسی چیزیں جو عہد نبوی میں، عہد رسالت میں نہیں تھی، وہ اس کا سامنے آنے لگی، ٹھیک ہے. تو اس طرح انہوں نے دولت عباسیہ حکومت جو تھی ان کی، انہوں نے اس پہ قابو ڈالنے کے لیے، قابو پانے کے لیے انہوں نے پھر یہ کیا کہ ان کے گروہ بنا دیے کہ تم اس میں تحقیق کرو، تم اس میں تحقیق، تم اس بات کی تحقیق کرو، تم اس بات کی تحقیق کرو، ٹھیک ہے، اور ہمیں بتاؤ رپورٹس تو ان کا. تو بہرحال یہ ان کا جو دور حکومت تھا عباسی خاندان کا، یہ اس لحاظ سے کافی گولڈن سنہرا رہا کہ اس میں ان چیزوں کی ترقی. اصل میں بہترین جو تفاسیر لکھی گئی انہی کے زمانے میں، جو تفاسیر آج ہم پڑھتے ہیں بازاروں میں ملتی ہیں ہمیں، وہ زیادہ تر انہی کے دور میں لکھی گئی تھی. باقی تو آج کل میں لکھیں گے. اس کے عدنان یہ ایوننگ والوں کو بھی شیئر کر دو سارا کچھ. اوکے سر ٹھیک ہے سر، ابھی کرتا ہوں. جی ان کو بھی کر دو، اور بس کان میری طرف رکھو. تو اس طرح یہ ایسے ہوا کہ اکثر فقہ کے جو مسائل تھے وہ ان کو یہ عقل و اہل رائے نہیں مانتے تھے. اجتہاد بالقیاس یعنی سوچنا سمجھنا، ٹھیک ہے، اس اصول سے کام لیتے تھے، ہم خود سوچ سمجھ کے یہ کام کریں گے. تو اس لیے وہ اتنے اس حد میں اتنے بڑھ گئے کہ بالکل فرضی مسائل سے بھی وہ پہلے سے ہی بچنے لگے وہ، کہ یہ کون سے مسائل ہیں نا. تو اس لیے ان کے دور میں جو ترقی ہوئی وہ آہستہ آہستہ ان لوگوں کی وجہ سے زوال پذیر ہونے لگی، یعنی نیچے گرنے لگی کہ یہ کیا وہ مسئلہ ہے. اس کے بعد ان کے ساتھ جو دوسرا دور شروع ہوتا ہے دولت عباسیہ، جب ان کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو اس کو لکھا ہوا ہے انحطاط اور تقلید کا دور. انحطاط کہتے ہیں ختم ہونے کو، تقلید کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، اتباع کرنے کو، بات ماننے کو. تو ان کے آخر میں جب حکومت ختم ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ علم فقہ جو ہے، فقہ کا جو علم تھا اس کی ترقی رک گیا. وہ کیوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی تھی، اس محنت کے ساتھ بڑھایا تھا. مگر جب ان کی حکومت جانے لگی اور امتیں جو تھی اور لوگ آ کر ان کے اوپر قبضہ جمانے لگے تو یہ چیز رک گئی. فقہاء نے تدوین مذاہب پر اکتفا کیا اور ان کے اجتہاد مسائل فوریت تک محدود ہو. اچھا، اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا یہ ان کے دور میں عباسیہ کے، وہ سقوط بغداد لکھا ہوا ہے اس میں کتاب میں بھی نا. بغداد جو تھا وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، ٹھیک ہے. یہ بھی 13ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے.
بریکٹ میں دیا بھی ہوا یہاں پہ کہ وہ انہوں نے کہا کہ اجتہاد جو کرتے تھے ہم محنت کرتے تھے مسائل کو حل کرنے کی اس کا دروازہ بند ہو گیا اور یہ 4 مشہور مذہب جو ہیں یہی کافی ہیں. وہ پھر انشاءاللہ بات کر لیں گے جب یونیورسٹی کھلے گی سمجھا دوں گا 4 مذہب جو پہلے بتائے بھی تھے نا حنبلی مالکی حنفی یہ مذہب جو تھے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ عربی تمدن عربی جو تہذیب تھی وہ ہر طرف چھانے لگی تدریجاً درجہ بدرجہ آنے لگی. یہ پیج نمبر 161 چل رہا ہے اس وقت. تو جب ہر طرف جو تھا اس کی تقلید پھیل گئی عربوں کی تو عربوں میں زیادہ تر یہ 3 مالکی حنبلی یہ مذہب چلتے تھے شافعی مذہب زیادہ تھے وہاں پر وہ پھیل گئے. تو وہ جو 3 مذاہب ہیں اماموں کے 3 ائمہ تھے ان کے پہلے وہ آج تک عرب کنٹریز میں یہی چل رہے ہیں. آپ جائیں مکہ مدینہ میں نماز پڑھ لیں بس یہی مذہب چل رہا ہے ان کا ہے سب مسلمان بس تھوڑے بہت اختلاف ہوتا ہے اس میں بعض مسائل میں. اس کے بعد بیداری کا دور نیچے لکھا ہوا ہے پھر انحطاط کے بعد. تو اس میں یس سر یہ جو انحطاط اور تقلید کا دور تھا اس میں زیادہ تر بدعت اور فضول خرافات فضول چیزیں بدعت اپنی طرف سے دین میں کچھ چیز پیدا کرنا وہ چیزیں زیادہ ہو گئی تھیں. اس کو مٹانے کے واسطے ضروری تھا کہ لوگ آگے آئیں اور اس میں ہمت کریں محنت کریں تاکہ یہ چیز ختم ہو جائے. تو یہ وہی چیزیں شروع ہو گئی جو پہلے جہالت کے دور میں ہوا کرتی تھی وہ چیزیں یہاں شروع ہو گئی. اس کے بعد پھر جو ان میں سے بعد بڑے بزرگ تھے اس وقت کے مختلف بزرگان دین تھے انہوں نے پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کیا اور فقہ جو ختم ہو چکا تھا عہد عباسی میں اس کو کام پر لانا شروع کیا اس کو درمیان میں لائے میدان میں لائے اس کے اوپر محنت شروع ہو گئی. اور سب سے پہلے انہوں نے قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کیا کہ جو مسئلے قرآن حدیث سے ثابت ہیں جن کا حل موجود ہے ان کو پہلے آگے کیا جائے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ جو 4 پوائنٹس آئیں گے آگے بتائیں گے اس کی طرف جانا ہے پھر ہم نے. تو اصل مصدر جو ہے اصل جو منبع ہے نکلنے کی چیز ہے مسائل کا حل وہ قرآن اور سنت میں ہے کیونکہ آپ نے تو آخری خطبہ جو دیا تھا اس میں یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک قرآن دوسری میری سنت میری حدیث ہے. ٹھیک ہے تو بدقسمتی سے ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا اور آج آپ دیکھ لو کتنے مسائل کا شکار ہیں ہم یہ امت کتنے مسائل کا شکار ہے اس وقت. اس کے بعد بیداری کے دور میں پھر اس وقت کے وہابی تحریک شروع ہوئی اور حنبلی فقہ جو تھا وہ چلا تو چیز ایک ہی تھی تھوڑا بہت اختلاف تھا ان میں. اور پھر آخر میں 19ویں صدی میں سید جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ اور ان کے کلام اعظم کے جو شاگرد تھے وہ آ گیا میدان میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ تقلید کو چھوڑ دیں یعنی تقلید سے مراد اندھا دھند عمل کرنا پیچھے چل پڑنا سوچنا سمجھنا نہیں بے شک آگے کیوں آ جائے گر جائے مگر اس کے پیچھے چل پڑنا اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور مذاہب فقہ میں وحدت پیدا کریں یعنی فقہ سب کا ایک ہونا چاہیے. فقہ کہتے ہیں سوچ سمجھ کو اس کے مطابق یہ مسائل ہونے چاہیے. تو شریعت کی اصلی مصادر کی طرف رجوع کریں تو شریعت کے اصلی مصادر قرآن اور حدیث ہیں ان سے مدد لینی چاہیے. اس کے بعد پھر قوانین اسلام کے ماخذ شروع ہو گئے تھے ان چاروں کا بیان ہے آگے مگر اس میں پہلا ماخذ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے دوسرا ماخذ سنت ہے حدیث شریف ہے اس کے مطابق. تو بس یہ اتنا ہی ہے یہ اسلامی قوانین کے بارے میں. ٹھیک قانون سازی کے مختلف افعال ان ادوار کو صرف تم لوگوں نے مختصر کر کے یہ جیسا ہیڈنگ دیے ہوئے نا ان کو اپنے الفاظ میں لکھ لو پھر جب آپ لوگ آؤ گے تو آپ لوگوں کا امتحان تو فوری طور پہ شروع نہیں ہوگا 1 ہفتہ 10 دن کے بعد ہی شروع ہوگا. پہلے سینئر کا ایگزام ہوگا فروری میں نا تو پھر میں تھوڑا سا تم لوگوں کو گائیڈ کر دوں گا کہ کیا کیا چیز قصہ یاد کرنی تاکہ تم لوگوں کو ذہن میں بیٹھ جائے. اس کے بعد اگلا پیج 163 ہے اس کے اوپر قوانین اسلام کے ماخذ اوپر لکھا ہوا ہے. اسلام میں جو قوانین ہیں یعنی چور کی کیا سزا ہے اسلام میں ہاتھ کاٹ دیا جائے. ٹھیک ہے قتل کی سزا کیا ہے. ٹھیک ہے
دانت کے بدلے دانت ہیں، جان کے بدلے جان ہیں، کچھ اس طرح قرآن میں اس چیز کا بیان ہے۔ پہلا ماخذ قرآن ہے، ٹھیک ہے، دوسرا ماخذ حدیث شریف سنت نبوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلامی قانون سازی کے دور ماخذ اجماع اور قیاس بھی، یہ بھی دراصل قرآن اور حدیث کی ہی شاخ ہیں، اسی کی برانچز ہیں۔ یہ سوچ سمجھ کر ان مسائل کو سامنے رکھ کر چھوٹا موٹا واقعہ، چھوٹی موٹی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی تھی، اس کو سامنے رکھ کر اس کے روشنی میں مسائل کو حل کیا جانے لگا اس وقت کے دور کے مطابق۔ جب یہ چیزیں سامنے آئیں، تبا تابعین کا دور، تبا تابعین کا دور، اس میں یہ مسائل اس طرح حل ہوئے تھے۔ تو یہ جو چاروں دلائل ہیں شریعت کے، ٹھیک ہے، اور بھی لوگوں نے مسلکوں میں ہاتھ پاؤں مارے ہیں، مطلب اور لوگوں کی طرف بھی گئے، مگر جو صحیح چیز ہے وہ یہی چار ہے۔ اسلامی مساجد جو ہے قرآن سنت اور یہ اس کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو اس میں قرآن پاک کا نزول لکھا ہوا ہے، پہلا ماخذ کتاب میں دیکھو تو قرآن کریم کا نزول لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو دلیل کے طور پر، بنیاد کے طور پر اسی کو مانا جاتا ہے کہ یہ اساس بنیاد ہے اسلامی مسائل کی، اسلام کی، کیونکہ قرآن پاک میں یہ شروع میں آیت دی ہوئی ہے کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں اس کتاب میں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما، یعنی ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ، تاکہ میرے پیغمبر آپ خدا کے حکم کے مطابق لوگوں کو حکم دیا کریں، میرے فرمان سنایا کریں، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ ہوں۔ جو اس بات کو نہ مانے، خیانت کرے، تو آپ لوگ جھگڑا نہ کریں اس سے، اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ، اس کا فیصلہ جب میرے پاس آئیں گے تو پھر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ صرف تبلیغ پہنچائیں، یعنی تبلیغ کریں، ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ پیج 163 چل رہا ہے اس وقت، قوانین اسلام کے ماخذ۔ تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی جو زندگی ہے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی، تقریباً 23 سال کچھ اوپر بنتی ہے، جس میں آپ نے مکی صورتیں، مدنی صورتیں، ان میں مسائل کا بیان ہے۔ آپ کو پتہ ہے مکی صورتیں جو ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، مدنی صورتیں کیسی ہوتی ہیں، تو اس میں سارے مسائل حل کیے گئے ہیں۔ مدنی صورتوں میں چونکہ اسلام کی طرف اشارہ ہے، شروع کی چیزیں، تو اس لیے ان چیزوں کا بیان ہے جو انسانوں کو پیش آ رہی تھی اس وقت، مسلمانوں کو، ٹھیک ہے۔ اور مکی صورتوں میں زیادہ تر جو ہے ایک عمرات ہے، مکہ معظمہ میں بڑے دولت والے لوگ تھے، ان کو خطاب کیا گیا ہے، ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، عذاب قبر سے ڈرایا گیا ان کو، ٹھیک ہے۔ حشر کا میدان کو بتایا گیا ہے، جہنم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جہنم کے دروازے بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جہنم کا، تو ان چیزوں کا بیان ہے مکی صورتوں میں۔ تو یہ تقریباً 23 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو جب تم لوگ کتاب پڑھو گے اس میں لکھا بھی ہوا کہ قرآن کریم کے نزول کی مجموعی مدت 22 سال سے کچھ اوپر، زیادہ 23 سال بنتی ہے، جس میں سے 12 سال آپ نے مکے میں، اور باقی جو مدت ہے وہ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں گزارے، وہ آیت نازل ہوئی وہاں پر۔ تو قرآن کریم کے قوانین حالات کے مطابق آہستہ آہستہ، درجہ بہ درجہ نازل ہوتے گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ عرب لوگ جو تھے وہ بہت سخت تھے، اور اپنی قدیم جو پرانی عادات کا شکار تھے، مرض اس میں پایا جاتا تھا ان میں، ان کو آہستہ آہستہ دور کرنا تھا۔ اب تم لوگوں نے پڑھا ہوگا جو یہ شراب کے بارے میں، اور یہ خنزیر کا جو وہ گوشت لحم خنزیر کے بارے میں قرآن پاک میں 4 مقامات پر کس لیے ذکر ہے؟ اچانک نہیں کہا یہ حرام ہے بس کل سے نہیں کھانا، آہستہ آہستہ تدریجاً درجہ بہ درجہ ان کو بتایا گیا۔ اس طرح شراب کے بارے میں بھی یہ حکم اچانک نہیں آیا بس شراب بند ہے ابھی سے، نہیں، آہستہ آہستہ درجہ بندی کے حساب سے۔ ادھر سے ایمان بھی دل میں بٹھانا مقصود تھا، ایمان بیٹھ گیا بس، پھر لوگوں نے جو شراب پڑھی تھی، جب یہ آخری آیت نازل ہوئی شراب کے بارے میں، تم لوگوں نے پڑھا ہے جو کتاب میں دی ہوئی ہے، تو مکے کی گلیوں میں شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے، اور پوری گلی میں شراب بہ رہی تھی، بس سمجھ گئے کہ شراب حرام ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ
یہ چیز آتی گئی اور پھیلتی گئی. یہ اللہ کے احکامات تھے قرآن پاک میں. اس لیے قرآن پاک کا نزول ان چیزوں کی اور جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا تو وہ لوگ شراب اور جوے کے رسیہ تھے. اہل مکہ جو تھے ان چیزوں کو ان سے دور کرنا تھا کہ ان چیز سے یہ لوگ باز آ جائیں. اس طرح اور بہت سی آیات تھیں مگر یہاں بس تھوڑی سی دی ہوئی. مطلب مراد یہ ہے کہ ان مسائل کا حل قرآن پاک کو ماننے میں اس کے اوپر عمل کرنے میں ہے. ٹھیک ہے. اور جن چیزوں کا بعد میں ذکر آیا ہے نماز پڑھنی ہے کتنی پڑھنی ہے ٹھیک ہے کیا کچھ اس کے بارے میں بتانا ہے تو اس کا بیان پھر مدنی صورتوں میں ہے. وہ پھر مدنی صورتوں کے علاوہ احادیث میں ہے. اس کی تشریحات جو ہیں احادیث میں. جیسے کلاس میں نے ایک بار کہا بھی تھا کہ اب قرآن پاک میں تو 5 نمازیں فرض ہیں مختلف جگہوں میں بتایا آپ نے. تو اب مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں عشاء کی کتنی رکعتیں صبح کی کتنی رکعتیں سنت کتنے اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے. قرآن پاک جو مجمل چیزیں بتاتے ہیں مختصر یعنی تشریحات کے لیے پھر حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے. پھر حدیث میں پتہ چلا کہ عشاء کو کتنی نمازیں پڑھنی ہیں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح مغرب کو ظہر کو جمعہ کس طرح پڑھنا ہے جمعہ کہاں فرض ہوا اس کا پھر بیان حدیث میں ہے. تو جب تک حدیث کو ہم نہیں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ وہ قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے تب تک مسائل ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے. اس کے بعد جو مسائل اٹھے یعنی ایک شخص مغرب کی نماز میں شامل ہوا تو 2 رکعتیں ہو چکی تھی تو باقی نماز کس طرح پڑھے گا. ٹھیک ہے. اس طرح عشاء کی 2 رکعتیں ہو گئی تھی 2 رہ گئی کس طرح پڑھے گا. ٹھیک ہے. اب مسافر کے واسطے نماز جو ہے وہ 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہیلو اگر سر. وہ ہاں جی سر وہ کیوں عائشہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کلاس میں لاؤ کرے سر. کیا وہ عائشہ کہہ رہی ہے سر کہ مجھے کلاس میں لاؤ کرے. میں نے تو الاؤ کیا ہوا ہے اسے. اچھا سر میسج کیا ہے مجھے سر گروپ میں تو اس لیے. پوچھ لو آ گئی کلاس میں کیونکہ میں نے تو ایڈمٹ کیا ہے اسے. گل مکائی عائشہ کلاس میں ہے ہے سر نا. کہہ رہا ہے. جی سر جی جی ہاں کنٹینیو بس کر. ہاں میں نے وہ اس کو کر دیا تھا. ہاں اوکے سر. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ تو احادیث میں پھر سب سے پہلے جب یہ چیزیں ان چیزوں نے سار اٹھایا بعض مسائل نے تو ان میں سب سے پہلے خلفۂ راشدین آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر خلفۂ راشدین نے یہ بیڑا اٹھایا اس مشکل کام کو. ٹھیک ہے. جو مسائل تھے وہ حل کرنے شروع کیے. تو یہ پھر پتہ چلا کہ نماز کیسا پڑھنی ہے اتنی رکعتیں رہ جائیں تو کیا کرنا ہے. وہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ درجہ بہ درجہ آگے کی طرف بڑھنی شروع ہوئی. ٹھیک ہے. قرآن مجید کی تفاسیر جو اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. بعض تفاسیر ہر ایک نے اس وقت اپنے حساب سے لکھی تفاسیر. کسی کو ایک حدیث معلوم تھی دوسرے مفسر کو حدیث معلوم نہیں تھی اس نے وہ اس طرح لکھ دی. تو اس میں پھر اختلاف پیدا ہو گیا تھوڑا. پھر بعد میں آہستہ آہستہ وہ اختلاف ختم ہوتا گیا اس لیے کہ وہ حدیث سامنے آتی گئی نا ہر کوئی دیکھتا گیا اس کو یار یہ حدیث اس طرح ہے یہ مسئلہ اس طرح حل ہونا ہے. تو ان میں سے جو قرآن پاک کے موقع پر نزول کے موقع پر جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو خلفائے راشدین کے علاوہ اور بھی بہت سے متعدد صحابہ تھے جو قرآن پاک حفظ بھی کر لیتے تھے اور وہ انہیں یاد ہو جاتا تھا یہ فلاں آیت کس طرف ہے فلاں آیت کس طرف ہے. تو اس میں خلفائے راشدین کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں عبداللہ بن عباس ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثابت ہیں. یہ مشہور صحابہ اکرام اس وقت کے. عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ تو اکثر نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کو لے جاتے تھے تو جنات کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی جنات نے بھی اسلام قبول کیا تھا تو اس میں اکثر عبداللہ بن مسعود آپ کے ساتھ ہوتے تھے. تو جن راتوں میں جنات آئے انہوں نے اسلام قبول کیا قرآن پاک کو آخری کتاب مانا انہوں نے بھی تو اس کو لیلۃ الجن کہا جاتا ہے. پیج نمبر 164 پہ آ جائے وہاں لکھا ہے قرآن کریم کا جمع کرنا اور اس کی تفسیر کے بارے میں. ٹھیک ہے.
تو خود نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کو ایک کتاب میں اس لیے جمع نہیں فرمایا تھا کہ آپ امی ان پڑھ تھے اور لکھنا نہیں جانتے تھے، البتہ آپ کے کاتب آیات کو متفرق ورقوں پہ لکھ لیتے، ورق پہ، صفحوں پہ، اور قاری انہیں حفظ کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ پھر اس وقت کے بڑے مسائل تھے، جب تفصیل میں ہم نہیں جاتے، بس وہی پڑھتے ہیں جو تم لوگوں کے امتحان میں آ جائے، بہت سے کامیاب ہو جاؤ نا تم لوگ. اس کے بعد عہد عباسیہ کا جو دور تھا، عہد عباسیہ کی جو حکومت تھی، اوائل شروع کا جو زمانہ تھا ان کا، تو اس میں جو تفسیر کا علم تھا وہ وجود میں آیا. اس کے بارے میں بہت سی تفسیر لکھی گئی کہ تفسیر ہر کوئی نہیں لکھ سکتا تھا. یہ تو نہیں کہ کسی کو تھوڑی سی عربی آتی ہے وہ تفسیر لکھنے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، تفسیر کا جدا ایک علم ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں پھر بہت سے اس وقت جو علماء تھے، تفسیر الکبیر لکھی گئی. ٹھیک ہے، جامع البیان تفسیر دیا ہوا کتابیں لکھی گئی، تفسیر کشاف لکھی گئی. ٹھیک ہے، مفاتح الغیب، تفسیر کبیر، تفسیر یہ ابن کثیر لکھی گئی، تفسیر بیضاوی لکھی گئی، جلالین کی تفسیر لکھی گئی. یہ مشہور تفسیر کتابیں دی ہوئی نیچے اس وقت کی تفسیر لکھی گئی، اور عربی میں تھی یہ. ان کو پھر اردو میں آج کل ان کا اردو میں ترجمہ ملتا ہے، فارسی میں بھی ترجمہ ملتا ہے، انگلش میں بھی ترجمہ ملتا ہے، جو اس وقت کی تفاسیر ہے، لکھی گئی تھی بڑی. تو وہ اپنے احادیث کی روشنی میں رکھ کے سامنے ان مسائل کو حل کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے واسطے آسانی ہو. اب اور آسانی یہ ہوگی تو عربی تو ہر کسی کو نہیں آتی، اس لیے ان کا اردو میں ترجمہ کیا گیا. اس ملک میں، انڈیا میں ہندی میں ترجمہ کیا گیا، اور انگلش میں بھی ترجمے موجود ہیں اس کے. جس کو جس طرح آسان لگتا ہے وہ اس طرح پڑھ لیتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے. قرآن کریم کے معنی آگے پیج 165 پہ دیکھو، قرآن کریم کے معنی کا ترجمہ شروع میں یہ اِنَّا أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ آیت دی ہوئی ہے شروع میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. تو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن پاک کے اولین مخاطبین جو تھے وہ اہل مکہ تھے، ان کی زبان عربی تھی. ان کو جو مثالیں دی گئی ہیں وہ بھی عربی زبان میں. اس وقت کی مشہور مثالیں ضرب الامثال جسے مہاراجی زبان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اردو میں مثالیں موجود ہیں نا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا. ٹھیک ہے، اس کی جو مثالیں ہیں تو وہ عربی میں بھی ہیں، وہ قرآن پاک میں موجود ہیں. تو جب تم ترجمے سے پڑھو گے تو وہ مثالیں تم لوگوں کے سامنے آ جائیں گی کہ کیا مثالیں دی گئی. تو ان کی زبان میں ان کو سمجھایا کیا ہے، یہ چیز اس طرح، یہ چیز اس طرح. کیوں؟ قرآن کا یہ منشا تھا کہ یہ عرب لوگ سمجھ گئے تو یہ اس قرآن کو لے کے اٹھیں گے، اس کی تبلیغ کے لیے دنیا کے کونے کونے تک جائیں گے. اور وہی ہوا. آخری خطبہ جب آپ نے دیا حجۃ الوداع کا، آخری حج کا، تو جن صحابہ اکرام کی اونٹیوں کے منہ جس طرف تھے اسی طرف وہ نکل گئے، رکے نہیں پھر. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میری یہ بات ہے. اس وقت تو ہم موجود نہیں تھے، ہماری آئندہ آنے والی نسلیں وہ بھی موجود نہیں تھیں. تو اب صحابہ اکرام کی اس وقت قبور بہت کم ہے مکہ مدینہ میں. اکثر جس کا جہاں منہ تو بس وہ اس طرف نکل گیا. یہ بہت لیٹ آ رہا ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اب ہم کلاس ختم کرنے والے، تم لوگ اب آ رہے ہیں. تو یہ قرآن کریم کے جو معنی تھے اس کو پھر اس وقت سلیس عربی جو تھی اس میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے، یہ قانون ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہونا چاہیے. مزید تشریح کے واسطے عربی میں تشریح کی گئی ان کے واسطے تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں. پھر آہستہ آہستہ اور لوگ آتے گئے، قرآن پھیلتا گیا. صحابہ اکرام جہاں جہاں گئے انہوں نے یہ چیز پہنچا دی وہاں تک. تو پھر اس طرح مختلف تراجم ہوئے قرآن پاک کے. اس وقت پوری دنیا میں جتنی اسلامی ممالک ہیں وہاں پر یہ قرآن پاک ان کی زبانوں میں ترجمے ہیں، اور جتنے ترجمے ہو چکے ہیں ان کی سب کاپی اس وقت مکہ مدینہ میں موجود ہیں. آپ جائیں ادھر عمرے کے لیے، حج کے لیے، ہر زبان کا ترجمہ آپ لوگوں کو ملے گا وہاں پہ جب آپ لوگ جائیں. یہ اس کے ترجمے تھے. اب شاہ ولی اللہ نے ترجمہ کی زبان میں کیا ہے قرآن پاک کا، انڈیا میں تھے نا، فارسی میں اس کی انہوں نے بڑی خدمت کی تھی تو فارسی میں اس کا ترجمہ کیا تھا انہوں نے. تو اسی طرح مذہب اسلام کی دعوت صرف عرب کے لیے مخصوص نہیں تھی بلکہ دنیا کی تمام اقوام کے لیے ہے.
ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کی آیت دی ہوئی ہے کہ اس وجہ سے اس کی حمایت بھی ہو رہی ہے اس کے لیے. یہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برکت والا ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا ہے. کس لیے؟ تاکہ سب دنیا کے انسانوں کو کے لیے نذیر بن جائے. نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، تاکہ وہ سمجھ آئے کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو میرا کیا انجام ہوگا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، کیا کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں گواہ ہے اس میں. اسی لیے جب آخری خطبہ آپ نے دیا، آخری ہفتہ، اس میں آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا. کس بات کا گواہ؟ کہ تو نے میرے اوپر جو ذمہ داری ڈالی تھی وہ میں نے اے ٹو زیڈ پہنچا دی اپنی امت کو. آپ نے پوچھا اپنی امت سے کہ میں نے پہنچا دیا سب تم کو. تو تب تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع تھا اس وقت، 1 لاکھ سے اوپر لوگ تھے صحابہ اکرام. تو سب نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ نے ہم تک اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پہنچا دیے. تو آپ نے پھر انگلی اٹھائی، شہادت کی، آسمان کی طرف اشارہ فرمایا کہ یا اللہ تعالیٰ میں نے اپنا تیرا دین یہاں تک پہنچا دے، تیرے احکامات تھے، تو اس بات کا گواہ رہنا. کفا باللہ شہید، قرآن پاک میں بھی ہے. تو شہادت کی اللہ تعالیٰ کافی ہے. اب کل ہم حشر کے میدان میں یہ نہیں کہہ سکتے وہاں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا، ہم نہیں جانتے اس کو، مگر وہ تو وہاں موجود ہے، وہاں پہ گواہی ہماری موجود ہے. ٹھیک ہے، اب قبر میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا ادری، میں نہیں جانتے اس شخص کو. جیسے قبر میں سوال ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم اس شخص کو نہیں جانتے، یعنی نبی علیہ السلام کو بتایا جائے کہ بھئی یہ کون ہے. اب جس نے آپ کے احکامات پر عمل کیا ہے، چلے ہیں، وہ تو کہیں گے کہ نام ہم جانتے ہیں. اور جو بھاگتے رہے، وہاں اذان ہوتی تھی حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، نماز معراج المومنین ہے، ہم کان لپیٹ کے منہ دوسری طرف کر کے چلے جاتے تھے. تو اس کا گناہ کسے ہے اور ثواب کسے ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نماز ہی پڑھی. نماز اور حال میں پڑھنی ہے. پہلی چیز نماز فرض، پہلا فرض نماز ہے مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے، تو اس کی بڑی تاکید آئی ہے. اور یہ نہیں ہم سب کو پتہ نہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز ہی پڑھیں گے تو کیا ہوگا، پڑھیں گے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، سب کو پتہ. مسجد میں پڑھنی ہے، مسجد میں نہیں پڑھی، جدا پڑھی تو کیا ہوگا، قضا کر دی تو کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے. اس کے بعد یہ حدیث کا ذکر ہے. پیج 166 پہ دیکھو تو حدیث کا ذکر آئے گا. دوسرا ماخذ سنت نبوی حدیث کی کتابت کا. ٹھیک ہے، تو حدیث کس سے کہتے ہیں وہ تعریف تم لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کے منہ سے زبان سے نکلی جو بات ہے وہ حدیث کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی قسمیں ہیں حدیث کی، وہ پھر پیچھے تم لوگوں نے پڑھی ہوں گی، اس میں مڈ میں تھی، ابھی بھی پڑھ لینا اپنے علم کے واسطے. تو اس لیے حدیث کو ساتھ رکھا کیا قرآن کے ساتھ. اس کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا قرآن پاک کی بات، اکثر آیات سمجھ میں نہیں آتی. تو نبی علیہ السلام نے سنت کو تحریر میں لانے کے حکم اس وقت نہیں فرمایا تھا جیسے کہ قرآن پاک کو لکھنے کا حکم فرمایا تھا، بلکہ اس کے برعکس آپ نے سنت کو تحریر میں لانے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے، کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میری باتیں نہ لکھو، اور جس شخص نے قرآن کے علاوہ میری اور باتیں لکھی ہوں وہ انہیں مٹا دے. ہاں، اگر میری طرف سے حدیث بیان کرو تو اس میں کچھ مذاکرہ نہیں ہے. تو لوگ اپنی طرف سے اب بعض ایسے مسائل ہیں، ایسی چیزیں ہیں، تم لوگ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہو، ان کا حدیث سے دور کا واسطہ نہیں ہے، مگر وہ لے آ گئے یہ روایت ادھر ہے، یہ روایت ضعیف روایت ہے، لے آئیں گے یہ آپ نے فرمایا، ایسے اپنی طرف سے کہنا شروع کر دیں گے. تو یہ اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے ایسی بات کہی جو میں نے نہ کہی ہو میری طرف سے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے پھر. ٹھیک ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ کئی لوگ قبولیت حدیث کے، یعنی یہ نہ کریں کہ لوگ حدیث کو قرآن سے زیادہ اہمیت دے دیں، اس کو ماننا شروع کر دیں اور قرآن کے ذہن سے نکلنا شروع ہو جائے. انسان ہے نا کسی طرف جا سکتا ہے، شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، کسی طرف لے کے اسے جا سکتا ہے.
اس میں حضرت اب عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں حدیث جمع کرنے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے، لیکن حدیث کی مکمل جو تدوین ملتی ہے ہمیں وہ عہد عباسی تک تھا۔ عہد عباسی اس کے بعد ان کے دور میں، اس کے بعد جو ان کا دور آتا ہے اور بادشاہوں کو، اس میں پھر ان کے مجموعے جو تھے وہ وجود میں آئے، اس کے بعد لکھی جانے لگی جو حدیث۔ چنانچہ جیسے امام بخاری مشہور ہے ہمارے یہاں، امام بخاری میں یہ ہم کہتے ہیں، تو انہوں نے کتنی دور دور جا سے ایک ایک حدیث کو جمع کیا، انہوں نے باقاعدہ تحقیق کی، اس کے بعد اس کو ضبط تحریر میں لائے، تحریر میں لکھا انہوں نے کہ یہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، حدیث میں یہ بتایا تھا، یہ چیز ایسے تھی۔ تو اس میں جو حدیث کے معتبر جن پر اعتبار کیا جاتا ہے وہ مجموعے اس میں آہستہ آہستہ اس وقت وجود میں آنے شروع ہوئے۔ تو پھر نیچے دیکھو لکھا ہوا ہے مسانید و مصنفات، نیچے سب ہیڈنگ دیا ہوا ہے۔ ان کی جو مجموعوں کی تعداد تھی اس وقت 2 تھی، ٹھیک ہے۔ مسانید پھر آگے تشریح دی گئی، حدیث کی وہ کتابیں جن میں حدیث ترتیب اسناد کے لحاظ سے جمع کی گئی ہوں۔ اسناد جانتے ہیں سند کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بلا لحاظ موضوع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والا راوی، اس کی حدیثیں ایک ہی جگہ بیان کر دی گئی ہوں، جیسے ابو ہریرہ کی سب حدیثیں ایک ہی جگہ لکھ دی۔ ابھی نیچے اترے میرے خیال میں، ٹھیک ہے، جیسے ابو ہریرہ کی حدیثیں، حضرت عائشہ کی حدیث، تمام حدیثیں ایک ہی جگہ جمع کی گئی ایک ہی موضوع پہ، تو ان کو مسانید وہ سند ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث ابو ہریرہ کی ہے، دوسری عبداللہ ابن مسعود کی ہے، ٹھیک ہے، تیسری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس طرح کی، ان کو اسناد نہیں کہا جاتا مسانید۔ مسانید ایک ہی اس موضوع پہ ایک ہی آدمی کی حدیث جو ہوتی ہے، حضرت صحابی کی، اس کو جمع کیا گیا ہے۔ مسانید میں یہ ہوتا ہے، ان کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ مصنفات حدیث کی وہ کتابیں جن میں حدیث موضوعات فقہ کی ترتیب کے لحاظ سے جمع کی گئی ہیں، کتاب میں لکھا بھی ہوا ہے، ان کے جو موضوع ہے فقہ کے لحاظ سے ان کو ترتیب دیا گیا۔ تو سب سے اہم جو اس میں چیز بنتی ہے وہ امام موطا مالک، موطا امام مالک ان کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 30 صدی ہجری میں مصنفات حدیث کی 6 مشہور کتابیں لکھی گئی، صحیحین اور حدیث کی 4 دیگر کتابیں، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کی کتنی کتابیں ہیں؟ سیاہ ستہ نام سنا ہوگا تم لوگوں نے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور ہیں ان کے نزدیک کتابیں آ جاتی ہیں حدیث کی، دیکھی جائیں بخاری کے کن کے حصے ہوئے ہیں، تو یہ مشہور، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ مشہور حدیث کی کتاب ہیں۔ یہ تم لوگ آپس میں کیا میسج کر رہے ہو ہیں؟ یہ ذرا سن لو، یہ کام آ جائے گا، یہ میسج کام نہیں آئیں گے۔ یہ فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سامنے میسج آ رہے ہیں میرے تم لوگوں کے، تھوڑا سن لو تو اس کے بعد پھر میسج کرنا۔ کلاس میں ختم کرتا ہوں میں ابھی تھوڑی دیر میں بس۔ تو سیاہ ستہ کا نام تو سنا ہوگا تم لوگوں نے، جس میں جو حدیث ہیں وہ اسناد کے لحاظ سے بھی ہیں، ترتیب کے لحاظ سے بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد حدیث کی تحقیق کا ایک موضوع ہے پیج 167 پہ، تدوین حدیث کے بعد محققین علم حدیث کی فنی تحقیق و تنقیدی خاص علم میں شروع کیجیے، علم مصطلح الحدیث کہتے ہیں، لکھا ہوا ہے نیچے کتاب میں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر قواعد بنائے، ضابطے بنائے، حدیث کی کتنی قسمیں، جیسے صحیح، حسن، غریب، ضعیف حدیث، یہ کس طرح پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے یہ شخص کیسے ہے، اس چیز کو کیا گیا ہے۔ تو قرآن کے بعد کیونکہ سنت اسلامی قانون سازی کا دوسرا مواخذ شمار ہوتی تھی، اس لیے وہ قرآن کی تفسیر اور اس کی مجمل آیات کی تشریح کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ تو وہ سنت تمام مذاہب اسلامی کے نزدیک واجب العمل ہے۔ سنت ہمارے پیغمبر کا طریقہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ اکثر بلا یہ آنے کا ٹائم ہے تم لوگوں کا، ٹھیک ہے، جس میں یہ قرآن پاک میں جو ہے تمام مذاہب اسلامی کے نزدیک واجب العمل ہے، حدیث کو ماننا ہے، قرآن کے بعد یہ اونچے درجے پہ ہے۔
کیونکہ وہ قرآن پاک میں 28ویں پارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تم کو رسول جو دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. ٹھیک ہے، واطیع اللہ واطیع رسول، یعنی تم نے کس کی اطاعت کرنی ہے اللہ کے بعد؟ رسول کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی اطاعت ایسی ہے نبی کی اطاعت جیسے رسول اللہ کی اطاعت ہو. تو حدیث کے بارے میں بھی مذاہب اسلامی کے اختلاف موجود ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں بہت سے فرقے جیسے اہل شیعہ بہت سے فرقے بنے ہوئے ہیں. اس میں بعض ضعیف حدیث کو بھی لے آتے ہیں، بس یہ بھی حدیث ہے بس آپ نے فرمایا ہے، بعض اس کو نہیں مانتے ضعیف حدیث کو، اس میں بھی بہت سے اختلاف پایا جاتا ہے حدیث میں. بہرحال یہ جو فرقے بنے حدیث کے بارے میں اہل سنت کے جو فرقے بنے ہیں دو، ایک اہل الرائے کا فرقہ عراق میں اور دوسرا اہل حدیث کا فرقہ حجاز یعنی عرب میں. ٹھیک ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے کی حدیث کو تسلیم نہیں کرتا. اسی قسم کا اختلاف جو تھا مصطلحات، ان کی اصطلاح جو ہے جس کی، اس میں بھی ان کی شرط قبول کرنے میں بھی ہے ان چیزوں کی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آگے سب ہیڈنگ میں دیکھو 168 پیج پہ ہی ہے راویان حدیث. ٹھیک ہے، رویت کے لحاظ سے حدیث کی 3 قسمیں، یعنی اس کو کس راوی نے اس کو روایت کیا، اس کو روایت کرنے والا کون ہے. اس میں 3 قسمیں دی ہیں، متواتر، مشہور، احاد. ٹھیک ہے، تو اب متواتر کون سی حدیث کہلاتی ہے؟ جس کا یقینی ہونا بالکل ظاہر ہو، یعنی اس کو زیادہ تعداد میں روایت کیا گیا اور بہت سے لوگوں نے روایت کیا. ٹھیک ہے، جس کا کسی جھوٹی بات پر متحد ہو جانا ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کو متواتر کہتے ہیں. اور مشہور حدیث ایسی حدیث کو کہتے ہیں جسے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں تو ایک یا دو نے ہی روایت کیا ہو، لیکن بعد میں وہ اس قدر مشہور ہو گئی ہو کہ اسے کثیر تعداد میں روایت کیا. اور خبر روایت ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ جو متواتر اور مشہور سے کم درجے کی ہو. اس کے بعد پھر ضعیف حدیث کا درجہ آ جاتا ہے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ روایت کس نے کی ہے، اس کو بیان کرنے والا کون ہے. ٹھیک ہے، اس کے مطابق پھر اس کو قبول کرتے ہیں. وہ خبر روایت کے قبول کرنے میں بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایسی حدیث جس کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کے بعد ایک راوی کرتا چلا آیا ہوں، لکھا ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے، بعض علماء ایک آدمی کی شہادت پر قیاس کرتے ہوئے خبر کو قبول نہیں سمجھتے، لیکن بعض علماء بغیر تائید قرائن سے یعنی اپنے سوچنے سے اسے قبول سمجھتے ہیں. چاہیے ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کر میں جواب دے رہے ہیں نا. تو اس لیے امام حنبل جو ہیں، ایک روایت ان کی بھی ہے، ان کی یہ دلیل ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے کے متعلق کوئی فتویٰ صادر فرماتے تو تمام اہل مدینہ کو جمع نہیں فرماتے تھے. وہ یہ کہتے ہیں، اور جو لوگ موجود تھے ان کے درمیان وہ فیصلہ کر دیتے تھے. جمہور کے نزدیک تو یہ خبر واحد کے لیے نیچے لکھا ہوا ایک شرط ہے کہ اس کا راوی مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو اور سکا یعنی ایمانی لحاظ سے مضبوط ہو اور اپنی قوت حافظہ کے لیے مشہور. یہ شرائط اس میں پائی جاتی ہیں، تب جا کر یہ قبول ہوگی خبر روایت. ورنہ اس کے ان شرائط کے پیش نظر عورت، غلام اور نابینا کی روایت تو قابل قبول ہوگی، لیکن نابالغ، دیوانے، کافر اور فاسق کی روایت مقبول نہ ہوگی. بس مراد یہ ہے کہ حدیث جو ہے اس کے جو 3 قسمیں ہیں ان سے آگے کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. ویسے حدیث کی اصطلاح بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، الفوز الکبیر کتاب ہے، اس میں ان کی اصطلاح الفوز الکبیر کتاب ہے، چھوٹی سی عربی میں، مگر اب اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، اسلامیات کے کورس میں بھی شامل ہے. تو اس میں ان کی تفصیل دی گئی ہے، مگر اس تفصیل کی طرح ہم زیادہ نہیں جاتے. بس تم لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ پہلا ماخذ قرآن، دوسرا حدیث، اور تھوڑی سی اس میں وہ لکھنی ہوگی تفصیل اگر آ گئی. تو پھر جب یہ یونیورسٹی کھل گئی تو انشاءاللہ تم لوگوں کو بتا دیں گے. کیا عالشمہ خالص جی آنے کا ٹائم ہے؟ اس کے بعد تیسرا ماخذ اجماع اور چوتھا پھر کیا ہے؟ قیاس ہے. وہ انشاءاللہ پھر کل سر دیکھیں گے. آج میرے خیال میں کافی ہے. ہاں جی بولو. سر وہ انشاءاللہ کل کر لیں گے. ہاں بس یہ صبح دیکھ لیں گے. جی اجماع اور قیاس جو ہے نا یہ 2 وہ انشاءاللہ صبح کر لیں گے. میں یہاں نوٹ کر دیتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے. صبح ہم یس نے سر. یہ سر جو وہ ہاں بولو. سر مڈ کے لیے آپ نے جو MCQs دیے تھے نا وہ 30، سر وہ فائنل کے لیے بھی آپ اسی طرح دیں گے سر؟
نہیں یہ جو تم لوگوں کو دیے تھے نا میں نے کہا تھا شاید تم لوگ بھول جاتے ہو، یہ مڈ فائنل دونوں کے لیے ہیں. اوکے سر. ان سب کو بتا دو جن کو پتہ نہیں ان کو کوئی نیا ایڈمیشن تو نہیں ہوا ہے. سر نہیں ہوا ہے سر سر. نیو ایڈمیشنز ہوئے ہیں سر، ہیں لڑکے ہیں. کوئی نئے ایڈمیشن کیونکہ میرے پاس لسٹ میں وہ نام نہیں جو نام میں سامنے بعد نام آ رہے تھے میرے نا. جی تو سر جو ہیں. نئے ایڈمیشن ہے کوئی فیمیل یا میل جو بھی ہو ان تک یہ چیز پہنچا دو عدنان کسی طریقے سے. یس سر. ٹھیک ہے اوکے سر. ٹھیک ہے سر. یونیورسٹی یکم کو اوپن ہو رہی ہے تو پھر وی ہیو نو ٹائم، کوئی ٹائم نہیں ہوگا ہمارے پاس. بس ایک ہفتے 10 دن کے بعد تم لوگوں کا ایگزام ہوگا. جی تو سر. یہ جو تم لوگوں کو دیے نا یہ آبجیکٹو ٹائپ یہ مڈ فائنل دونوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے یس سر. ان کو وہ کر لو، یاد کر لو، ان کو بھی کروا دو. اور یہ جو چیزیں ان کو بھی دیکھ لو، جو پیپر دیے نا تمہیں ماڈل یس سر. پیپر اس کی روشنی میں پیپر ہوگا. ٹھیک ہے ہاں یس سر. سر وہ ڈپارٹمنٹ والے تو کہہ رہے ہیں کہ سر جتنا جلدی ہو سکے ہم ایگزام کریں گے. سر یہ بات ٹھیک کیا ہے؟ وہ کہہ رہے سر کہ یہ نہ ہو کہ پھر سے چھٹیاں ہو جائے تو یونیورسٹی اوپن ہونے کے بعد جلد ہم ایگزام کو سر ارینج کریں گے. یہ ٹھیک ہے سر؟ ہاں ٹھیک ہے کیونکہ یکم فروری سے شاید ہم یہ سینئر کا ایگزام لیں جی. اور اگلے ہفتے تم لوگوں اوکے ہم سر. حصہ کر رہے ہیں. جی ابھی سر. میٹنگ کریں گے آج کل میں میٹنگ ہے کہ کھلتے ہوئے ان کا پہلے سینئر کا ایگزام لے لیں اور پھر تم لوگوں کا ایگزام کر لیں تاکہ پھر کہیں یہ مسئلہ نہ بن جائے نا. یس ٹھیک ہے سر. نا. تو جی سر. ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ جلدی اس کو حل کر دیں. آج سر ہاں جی سر یہ اسپورٹس ویک کب سر ہوگا؟ آج ہاں سر یہ 18 ڈیٹ. اسپورٹس ویک ہوتا ہے یونیورسٹی میں سر؟ فرسٹ ایئر میں کیا سر اسپورٹس ویک یونیورسٹی میں ہوتا ہے؟ تمہاری آواز کٹ رہی ہے سر پتہ وہ نہیں کیا فرحان کہہ مسئلہ رہا ہے. ہے کہ اسپورٹس ویک جو ہے ہاں نا وہ ہوتی ہے سر یونیورسٹی میں اسپورٹ اسپورٹس ویک. اسپورٹ ویک اور سب کچھ ہوتے تھے مگر اب یہ دیکھ لو نا اب تو لگتا ہے کہ کوئی بھی ویک نہیں ہوگا. یس سر ہم بالکل. ہم سب ویک ہو چکے ہیں وبا کی وجہ سے. ہوتا تھا باقاعدہ اس کا اس کے لیے ایک ہفتے کا ٹائم ہوتا تھا، کلاسز نہیں ہوتی جس میں ہو جاتا، مگر اب کیا کریں کہ اب یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں بیچ میں. یس سر. تو دیکھیں گے اگر وقت ہوا تو ہو سکتا ہو جائے. انہی دنوں میں فروری مارچ میں ہوتے تھے مگر اب تو بالکل ایک سال ضائع ہو گیا پچھلا سب اسٹوڈنٹ کا. یس اب جو بن رہا ہے تو کیا بنے گا. نہ یہ اٹینڈنس رجسٹر تمہارے پاس ہی ہے نا؟ یس سر وہ میرے پاس ہے سر. تو تم یہ اٹینڈنس لیتے رہو، اگر کوئی نیا ایڈمیشن ہے تو پوچھ لو کون ان کے نام ہی آخر میں لکھ لو ان کا یس سر. ایڈمیشن کس تاریخ کو ان کو بھی کر لو. ٹھیک ہے نا. اس کے ٹھیک ہے بعد سر. ٹھیک ہے. تاکہ وہ اسی اٹینڈنس کی بنیاد پہ آگے پھر چل رہا ہے نا فائنل میں میں نے یس سر. دیکھنا ہے. ٹھیک ہے اور یس کوئی سر. غلطی نہ ہو جائے. اس کے تم لوگوں کی بایو کی کلاس فضا کی ہے؟ یس سر ابھی سر 11 بجے انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی سر. فضا ہے نا؟ یس سر پیداسن سر کی. ہاں تو کل میں انشاءاللہ پھر دیکھیں گے یہ 10-11 بجے اسی طرح دیکھوں کلاس. کل کسی کلاس کسی کی ہوا ہے تو نہیں اس قسم کی کلاس کل؟ سر کل جو ہے نا 10 بجے کمپیوٹر سائنس کی ہے سر، آپ 11 بجے لے لیں سر. 11 بجے میں لے لوں. 12 میں دیکھوں گا آ جاؤں گا یس وقت. سر. ابھی بھی صادق نہیں آئی تو ابدار اچھا آ گیا تھا میں کہ یار یہ میں کلاس لے لیتا ہوں کہ چلو کر لیتے ہیں. بس یس یہ سر. اٹینڈنس کر لو. میرے خیال میں جی. بس 41 کے 2 ہیں. 41 تھے ایک تو کوئی چلا گیا اس میں سے 41 رہ گئے. بہرحال یہ اٹینڈنس کا بہت زیادہ خیال رکھنا. ٹھیک ہے اوکے سر. زیادتی کسی پہ نہ ہو جائے. بس جو آئے ان کے بس ان کی لے لو، جو نہیں ان کو چھوڑ دو. کیونکہ پہلے تھرسڈے کو تو 51 سے زیادہ تھے 50 سے، آج تو بالکل 41-2 ہیں غالباً. بہرحال وہ طریقہ تو آتا ہے نا اوپر ڈیٹ کے حساب سے چلتے رہنا. یس سر بالکل سر. وہ رجسٹر میرے پاس. تو 8 تاریخ کو انشاءاللہ منڈے ہے تو منڈے کو تو میری پہلی کلاس ہوتی ہے نا. یس پھر سر. دیکھ لیں گے کہ کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. بس سر اب تم لوگ ہاں بولو کچھ کہنا. سر بچے کہہ رہے سر کے پیپر آسان بنائے فائنل کا سر. پیپر کیا کریں؟ آسان بنائے سر ایزی. ایزی ہوگا جو میں بتا رہا ہوں. پیپر اس کو فالو کرو جو میں نے دیا ہوا ہے نا جی اس جی کے سر. مطابق ہی ہوگا پیپر. جو چیزیں ہیں نا اسی بس وہ عبارات والا سوال بدلا ہوگا. چیز وہی ہوگی جو تم لوگ پڑھی ہے یا پڑھ رہے ہیں. وہ جو میں نے
نظام بتائیں, تینوں نظام ان کو اچھی طرح دیکھ لو, ان میں سے ایک نظام ضرور آتا ہے پیپر میں ہم دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یس سر, اوکے. اور پھر اس کا وائوا میں پھر اسی وقت لے لوں گا تم لوگوں سے. اس کا وائوا یونیورسٹی کھل جائے نا تو پہلے وائوا لے لوں گا تاکہ وہ نمبر پھر اس میں رکھ دوں, کیونکہ مڈ اور فائنل کے دونوں نمبر 20 بنتے ہیں تو اس کو پھر دینا ہوگا. یس سر, اوکے سر. الیاس کیا کہہ رہا ہے, اٹ از ناٹ ایزی. میں نے سر اٹینڈنس لے لی. ہاں سر اٹینڈنس لے لی, لیو کرے سر یا نہیں؟ اٹینڈنس کیا مطلب؟ سر میں نے اسکرین شاٹس لے لی اٹینڈنس کی سر. اسٹوڈنٹس کہہ رہے سر کہ لیو کرے, تو میں کہہ رہا ہوں سر ان سے کہ آپ لیو کریں. ہاں بس یہ لیو کریں چلیں اور یہ اٹینڈنس کر لو. اوکے سر. 3 قرۃ العین کو بتا دو کہ 3 نظام ہیں, کتاب کا بھی کھول کے دیکھ لیا کرو. تو تینوں کو پڑھ لینا. اس سے پتہ نہیں وہ کر لی ہے تم لوگوں نے, وہ اسائنمنٹ بنا لیا ہے؟ یس سر, کمپلیٹ ہے سر. باقی کا تو پتہ نہیں سر. ہاں بس سب کو بتا دو, یہ سب کا کمپلیٹ ہونا چاہیے, اور جو مٹ کے رہ گئے ان کے لے آنا. اور جو نئے ایڈمیشن کا ذرا خیال میں رکھنا, کیونکہ اس دن میں جی نیچے بیٹھا ہوا تھا تو ایک اور نیا ایڈمیشن ہوا ہے ڈی بی ٹی میں, مجھے نام تو ذہن سے نکل گیا, کوئی فیمیل تھی. تو میں نے کہا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, فائنل آ رہا تم لوگ اب ایڈمیشن کے لیے آ رہے ہو. باہر یہ ان کا اپنا ہے, دیکھیں ہم نے تو بس کر دیا. تو بس یہ اپنی اس کی تیاری کرو. بایو کی کلاس ہوگی 11 بجے نا, تم 11 میرے خیال میں بجنے والے ہیں. یس سر. بس اب میری طرف سے تو اجازت ہے, کل انشاءاللہ پھر دیکھیں گے, ٹھیک ہے. یس سر. ہاں چلیں جی.